انتخابی سیاست تو بیٹا میں نے اس دن چھوڑ دی تھی جس دن مجھے ہروایا گیا، کہہ دیا گیا تھا کہ بشیر خان وزیر اعلیٰ ہیں، دیکھیے سب کے سامنے کہا گیا، اور اسفندیار صاحب نے خود کہا، بعد میں ان کی سوچ بدلی اور ہمیں اس سے کافی نقصان بھی ہوا۔ میں پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، اور میں بادشاہ خان ولی خان کا ساتھی ہوں، اور ایسا ساتھی ہوں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں مرنے تک ساتھی نہیں، میں مرنے کے بعد بھی ان کا ساتھی ہوں۔ الحاج غلام احمد بلور، الحاج غلام احمد بلور، الحاج غلام احمد بلور۔ ایکسپریس ڈیجیٹل کے لیے میں ہوں احتشام بشیر۔ پشاور کی سیاست میں حاجی غلام احمد بلور کے نام سے پوری دنیا واقف ہیں۔ اپنی 55 سالہ زندگی انہوں نے سیاست کے لیے گزاری ہے، لیکن وہ اب انتخابی سیاست سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر کے وہ پشاور سے جا رہے ہیں۔ ان سے ہم بات کریں گے کہ انتخابی سیاست چھوڑنے کی وجہ کیا ہے اور پشاور سے کیوں جا رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتخابی سیاست تو بیٹا میں نے اس دن چھوڑ دی تھی جس دن مجھے ہروایا گیا ہے۔ میں نے 46,000 ووٹ لیا، میرے مقابلے میں پیپل پارٹی نے 6,000 کے 8,000 لیا، مسلم لیگ نے 2200 ووٹ لیا۔ پی ٹی آئی سے میری اناؤنسمنٹ جو جا رہی تھی اس میں پہلے 2 اناؤنسمنٹ اس میں میرا 6,000 ووٹ زیادہ تھا اپنے مد مقابل سے پی ٹی آئی والوں سے۔ یہ 6,000 ووٹ شروع سے میرا زیادہ تھا ان سے، تو وہ بعد میں انہوں نے 2 اناؤنسمنٹ میں زیادہ تھا، 2 اناؤنسمنٹ پر انہوں نے بند کر دیا، اس کے بعد مجھے انہوں نے ہرا دیا۔ تو پھر میں نے کہا کہ اب اس عمر میں بھی وہ ہماری خاطر نہیں کرتے کہ ہم 50 سال کی عمر میں لڑ رہا ہوں الیکشن۔ یہ تو جو بوڑھا آدمی الیکشن لڑا ہے، اور سخت سردی تھی، سردی میں الیکشن لڑا، تو انہوں نے پھر مجھے ہرا دیا۔ تو پھر میں نے کہا یار اب میرے بھائی مجھے نہیں چھوڑتے اسمبلی میں، تو چلے میں ہٹ جاؤں گا راستے سے ان کے۔ تو میں نے اعلان کر دیا کہ میں اس وقت میں اب پارلیمانی سیاست نہیں کروں گا، اپنی سیاست جو ہے خدمت کی وہ کرتا رہوں گا۔ سر اس گھر میں آپ 87-88 سے رہے ہیں، ایک تاریخ ہے اس گھر کی۔ یہاں پر بادشاہ خان ولی خان، نواب صدر نصر اللہ خان یہاں پر آئے ہیں، نواز شریف آئے ہیں۔ کیا کہیں گے اس تاریخی گھر کے حوالے سے، اب اس کو بیچ کر جا رہے ہیں؟ بیٹا میری مجبوری ہے، میں اکیلا تھا یہاں، ایک اکیلا آدمی یہاں ہوں، اور کئی دفعہ رات کو تکلیف ہوتی ہے تو مجھے یہ اپنے بچے لے جاتے ہیں ہاسپٹل بھی، لیکن مسئلہ یہ کہ اب میں بچے میرے ادھر ہیں، میرا بیٹیاں بھی ادھر ہیں، میری بیٹا یہ نواز ہے یہ، اور اس کی ماں بھی ادھر ہیں۔ تو پھر میں نے کہا چلو اپنے بچوں کے پاس چلا جاؤں گا، کہ اگر منوں تو کوئی اپنے بچے تو پاس ہونا، یہ وجہ اور تو کوئی وجہ نہیں تھی۔ میں یہاں اب یہ گھر میں کرائے پہ بھی نہیں دے سکتا تھا، اتنا بڑا گھر، تو پھر میں نے کہا چلو ڈسپوز آف کر دیں، تو میں کہا بیچ کے، اور یہ گھر میرا بھی تھا میری بیٹیوں کے نام، 3 اس کے بارے ہمیں بتائیں کہ کون کون سی شخصیات اس گھر میں آئی ہیں، رہی ہیں، اور کیا کیا اتحاد، سیاسی اتحاد اس گھر میں بنے ہیں؟ بہت ہوا یہاں پر۔ تو یعنی بادشاہ خان مرکز سے پہلے، وہ سن 97-98 میں مرکز بنا تھا، پاکستان مرکز سے پہلے یہ جو گھر ہے یہ بادشاہ خان مرکز تھا۔ یہاں پر میرے پاس جو راتوں میں آ کر ہیں اپنے حکم علی زرداری، آصف زرداری کے والد میرے پاس رہتے تھے، میں ان کے پاس جا کے رہتا تھا، کراچی میں میرے پاس رہتے ہیں۔ شیرباز مزاری جہاں رہے، اپنے چودھری شجاعت یہاں رہے، آتے جانے چودھری ضلع آتے رہے یہاں، اپنے کیا نام ہے مشاہد حسین تھے، وہ ہمارے کیا کس کا میں نام جو میں بھول جائے گا، تو بہت سے جو ہمارے پاکستان کے بہت بڑے لوگ تھے، ہمارے بلوچستان کے بزرگ حسن جو صاحب، خیر بخش خان مری، عطا اللہ خان مینگل، وہ میرے اس گھر میں وہ اس میں پہلے ہم یہاں آنے سے پہلے یہ سارے لوگ میرے پاس وہاں ٹھہرے تھے۔ اس میں لاہوری کے باہر ہمارا گھر ہوتا تھا قصر عزیز، اس میں یہ سارے اپنے بلوچستان کے دوست، ہمارے سندھ کا صدر ثناء اللہ صاحبہ ایڈوکیٹ، اور پھر وہ ہمارے حبیب جالب، ہمارے اپنے جنرل سیکرٹری ہوتے تھے ہمارے ملتان کے، کیا نام تھا ملتان کا۔ سر یہ بتائیں کہ ایک ایسا وقت بھی آیا کہ آپ کے بلور خاندان کو وزارت اعلیٰ کی
پہلی مرتبہ وہ ملنا چاہ رہا تھا لیکن وہ نہیں ملا. اور کیا کہیں گے اس حوالے سے بھی کہ پارٹی نے آپ کو تو مطلب جب آپ پہلی مرتبہ وزارت اعلیٰ کی نشست آپ کے خاندان کو ملنے جا رہی تھی وہ نہیں ملی, اب کیا سمجھتے ہیں کہ پارٹی میں بھی آپ کو کوئی دکھ تو نہیں دیا جائے؟ تھوڑا ایسا رہا کہ اگر کہنا دیا ہو جاتا نا تو ہمیں دکھ نہ ہوتا. کہہ دیا گیا تھا کہ بشیر خان وزیر اعلیٰ ہیں, تو وہ پھر ایک دفعہ نہیں 2-3 دفعہ کہا گیا, سب کے سامنے کہا گیا, اور اسفندیار صاحب نے خود کہا. بعد میں ان کی سوچ بدلی تو تھوڑا سا ہمیں دکھ ہوا ضرور, اور ہمیں اس سے کافی نقصان بھی ہوا. اس کے بعد تو ہم پھر ابھرے نہیں, پھر ہم ڈاؤن فال چلے گئے. پھر بشیر خان نے اتنا تیز کیا کہ وہ شہید ہو گیا, اور اس کی شہادت نے ہمیں بہت نقصان اٹھانا پڑا. ہمارا بھائی ایسا تھا کہ جو سیاست بھی کرتا تھا اور کاروبار بھی اس کے ہاتھ میں تھا, تو وہ کاروبار ہمارا ختم ہو گیا, بزنس ختم ہو گئی, تو ہم ڈاؤن فال میں چلے گئے.